دوستو، آج میں آپ کو کسانوں کی بغاوت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، کیونکہ تاریخ میں جب بھی محروم طبقوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، ریاست کی جانب سے ظلم ہوتا ہے، ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، تو ایک حد تک تو وہ برداشت کرتے ہیں۔ لیکن جب زیادتی ہو جائے اور زیادتیاں برداشت سے باہر ہو جائیں تو آخر میں وہ بغاوت کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بغاوتیں کی اصل وجہ جو ہے وہ ریاستی اداروں کا ظلم و ستم جو ہے وہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر چند مشہور بغاوتوں کا یہاں ذکر کروں گا۔ مثلاً 1381 میں انگلستان کے اندر ایک مشہور کسانوں کی بغاوت ہوئی تھی، جس کا لیڈر جو تھا وہ ویٹ ٹیلر تھا۔ یہ بغاوت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ کسانوں کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے گئے تھے، اور جو حکومت کے عہدیدار تھے انہوں نے سختی کے ساتھ یہ ٹیکس وصول کرنا شروع کیے تھے، جس کی وجہ سے کسانوں کے لیے زندگی جو ہے وہ محال ہو گئی تھی۔ اس لیے پھر یہ سب کسان جمع ہوئے، اور جمع ہو کر انہوں نے بغاوت کی، اور پھر لندن کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ جب یہ لندن میں پہنچے تو ان کا پہلا کام یہ تھا کہ انہوں نے امراء کی حویلیوں پہ حملہ کر کے ان کو جلایا، ان کے مال و اسباب کو لوٹا، ان کے فرنیچر کو توڑا، اور اس کے بعد یہ سب جمع ہو کر بادشاہ کے سامنے محل میں گئے۔ کیونکہ انہوں نے بادشاہ جب ان کے سامنے آیا بالکنی کے اندر، تو انہوں نے بادشاہ سے یہی کہا کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، لیکن ان امراء نے اور حکومت کے عہدیداروں نے ہم پہ جو مظالم کیے ہیں ان کا آپ مداوع کریں۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ کسان غیظ و غضب کی حالت میں ہیں تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے مطالبات کو پورا کرے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ دوسرے دن جب بادشاہ ایک میدان میں تھا اور اس کی فوج بھی میدان میں تھی، دوسری جانب کسان اور ویٹ ٹیلر ان کا لیڈر تھا، تو ویٹ ٹیلر بات چیت کے لیے اکیلا گھوڑے پہ سوار ہو کر بادشاہ کی طرف آیا۔ جب وہ بادشاہ کے قریب پہنچا تو ایک امیر نے آگے بڑھ کر تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دی، جس کی وجہ سے ویٹ ٹیلر وہیں پر مر گیا۔ جب کسان پیچھے کھڑے تھے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا، اور ظاہر وہ نہتے تھے تو وہ ڈر گئے اور وہ وہاں سے فرار ہونے لگے۔ جب فرار ہونے لگے تو ان پر بھی فوج نے حملہ کر دیا اور ان کا قتل عام شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے گئے۔ جب وہ اپنے گاؤں تک پہ پہنچے وہاں بھی فوجیں پہنچ گئیں اور بری طرح سے قتل عام کر کے انہوں نے اس طرح سے اس بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس سے ایک سبق تو یہ ملا کہ حکمرانوں کے وعدوں پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقتی طور پہ وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ لیکن کسان جو ہیں اس بات کو ظاہر ہے کہ پوری طریقے سے نہیں سمجھ پائے، اور انہوں نے اپنے بادشاہ کے وعدے پر بھروسہ کیا، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں کسان جو ہیں وہ مارے گئے۔ ایک دوسری بڑی بغاوت جو تھی وہ 1725 کے اندر جرمنی کے اندر ہوئی۔ یہ بڑی کسانوں کی بغاوت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مارٹن لوتھر نے اس ریفرمیشن جو ہے وہ شروع کی تھی، اور ریفرمیشن کے نتیجے میں اس نے پوپ کے ساتھ بغاوت کی تھی، اور یہ نعرہ لگایا تھا کہ چرچ کی اصلاح کی جائے۔ کسانوں نے بھی کہا کہ آپ جب ایک طرف مذہب کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ ہماری اصلاح کی جانب بھی توجہ دیں۔ جو کسانوں کی حالت ہے کہ یہاں کے حکمران جو ہیں انہوں نے ہم پہ جو ٹیکسز لگا رکھے ہیں اس کو بھی ان کی بھی کمی کرنا چاہیے، زمینوں پر ہمارا بھی حق ہونا چاہیے۔ تو جس طرح مذہب کو آپ تبدیل کر رہے ہیں
اسی طریقے سے آپ ہماری زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی لے کے آئیں۔ لیکن لوتھر جو ہے اس کو اس وقت جرمنی کے جو پرنسس تھے یا حکمراں تھے ان کی مدد کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ان کا ساتھ دیا، کسانوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ پرنسس سے یہ کہا کہ یہ کسان جو ہیں بدمعاش ہیں، کمینے ہیں، آپ کو چاہیے کہ فوج لے کر ان پر حملہ کر دیں اور ان کو تہس نہس کر دیں، کیونکہ یہ اسی قابل ہیں کہ ان کا قتل عام کیا جائے۔ اچھا ہوا یہ کہ شروع میں تو کسان جو ہے کامیاب رہے، انہوں نے عمرہ کی حویلیوں پر حملہ کر کے ان پہ قبضہ کر کے اور عمرہ کو حویلیوں سے باہر نکال دیا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب ایک امیر کو باہر نکالا گیا تو اس نے اپنی زندگی کے لیے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تم پہ ظلم نہیں کروں گا۔ تو ایک کسان نے کہا کہ ہم کیسے معاف کریں، تم ہی تو ہو جس نے میرے بھائی کا قتل کرایا تھا۔ ایک دوسرے کسان نے کہا کہ تم ہی تو ہو جس نے میرا ہاتھ کٹوایا تھا۔ ایک اور کسان نے بھی اسی طرح سے اپنی شکایت کی اور ان کا اتنا غم و غصہ اتنا تھا کہ انہوں نے امیر کو معافی نہیں دی اور اس کو قتل کر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ کسانوں کے خلاف پھر سارے جرمن حکمراں اور ان کی فوجیں اکٹھی ہو گئیں اور اکٹھی ہو کے انہوں نے پھر کسانوں پر حملہ کیا اور ان کا قتل عام کیا۔ اس طرح قتل عام کیا کہ ایک امیر کو آخر میں کہنا پڑا کہ سارے کسانوں کو تو مت مارو، اگر تم نے سب کو مار دیا تو پھر آگے چل کے کھیتی باڑی کون کرے گا۔ چنانچہ اس طرح آنے کے بعد پھر وہ رکے۔ لیکن یہ جرمنی کی دوسری بڑی بغاوت تھی جو اگرچہ ناکام تو ہوئی، لیکن اس ناکامی نے بھی مطلب کہ حکمرانوں کو بھی سبق دیا اور کسانوں کو بھی سبق دیا کہ جب تک آپ فیصلہ اپنا منوا نہ لیں اس وقت حکمرانوں پہ کوئی بھروسہ نہ کریں۔ اور تیسرا ایک بڑا انقلاب کسانوں کا فرانسیسی انقلاب کے بعد آیا۔ 1789 میں فرانس کا انقلاب آیا اور 4 اگست 1789 ہی میں فرانس کی نیشنل اسمبلی نے فیوڈلزم کا خاتمہ کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب کسان جو اب تک فیوڈل راج کی ملکیت تھے وہ آزاد ہو گئے۔ چنانچہ اب کسانوں نے بغاوت کر دی اور یہاں بھی کسانوں نے بغاوت کر کے عمرہ کے شیٹوز یا ان کے محلات تھے ان کے اوپر حملہ کیا۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ تمام رجسٹر اکٹھے کیے کہ جن میں کسانوں کے نام قرضے لکھے ہوئے تھے، انہوں نے ان تمام رجسٹروں کو آگ لگائی تاکہ ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ پھر انہوں نے عمرہ کے فرنیچر کو آگ لگائی، ان کی شراب کے جو ذخیرہ تھا اس کو توڑ کے بہا دیا، اور جب سب کچھ توڑ دیا تو آخر میں آتے وقت انہوں نے جو مکان میں ان کے ملازم باقی رہ گئے تھے ان کو ایک رسید بھی لکھ کے دی کہ ہم نے اتنا فرنیچر توڑا ہے، اتنی شراب کی بوتلوں کو ہم نے بہا ہے، یہ ہماری طرف سے رسید ہے۔ اب دیکھیں ان بغاوتوں کے کچھ نتائج ہوتے ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ حکمراں ان بغاوتوں سے سیکھتے ہیں کہ کسانوں کو یا محروم طبقوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا بداوا کیا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے اور ان کو سہولتیں دی جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے زیادہ ان پہ سختی کی جائے تاکہ ان میں جرأت نہ ہو کہ وہ حکمرانوں کے خلاف کوئی بغاوت کر سکیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بغاوتیں تاریخ میں ہوتی رہی ہیں، اگرچہ ناکام رہی ہیں، لیکن ہمیں کسانوں کو، غلاموں کو، کاریگروں کو سلام دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے کمزور ہونے کے باوجود طاقتور لوگوں کے ساتھ لڑائی لڑی اپنے حقوق کے لیے، اگرچہ وہ ہارے لیکن تاریخ میں انہوں نے اپنا نام چھوڑا، اور انہوں نے تاریخ میں یہ بھی چھوڑا کہ مزاحمت ضرور کرنی چاہیے، خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حکمرانوں کی بالادستی کو قبول کر لیا ہے
ان کے ظلم کو بھی قبول کر لیا ہے. انہوں نے آپ کے اوپر جو ٹیکسز لگائے ہیں، آپ کا کھانا پینا جو بند کیا ہے، اس کو بھی آپ نے قبول کر لیا ہے. اس لیے مذاہب میں جو ہے بہت ضروری ہے اپنے حقوق کے لیے. بغاوت اس لیے قوموں کو ایک نئی زندگی دیتی ہے، نیا شعور دیتی ہے، نئی سوچ دیتی ہے. بغاوت ایک طرح سے قوموں کے لیے انتہائی ضروری ہے، چونکہ اس کے بغیر قومیں کوئی سبق نہیں سیکھتی ہیں.